بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج کا ہمارا عنوان ہے کہ حج کو جانے سے پہلے حج کی جو تیاری ہم کرتے ہیں وہ کیسے کی جائے۔ دراصل بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے جس کا تعلق کچھ تجربات سے ہوتا ہے اور اس کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ شاید جب ہم نے حج کا ارادہ کر لیا اور اس کے پیمنٹس ہم نے کمپلیٹ کر لی، تو اگر ہم حج کمیٹی سے جا رہے ہوں یا ہم پرائیویٹ سے جا رہے ہوں، تو ٹورس اینڈ ٹریولز والے ہوں یا حج کمیٹی والے ہوں، ہمیں ضروری سامان کی ایک لسٹ تو ضرور ارسال کر دیتے ہیں۔ ان کا بڑا احسان ہے، جس کے نتیجے میں بہت ساری تیاری ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ لیکن ان اشیاء کے اندر بھی بعض چیزوں کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے جو اگر ہم سمجھ لیں تو انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا اور وہاں بڑی راحت رہے گی۔ چنانچہ سب سے پہلی چیز تو جیسے ہم سب کو معلوم ہے کہ احرام ہم خرید لیتے ہیں۔ احرام خریدنے میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ ایک تو احرام بازار میں ملتا ہے جو طوال والا ہوتا ہے، اور اسی طرح ایک احرام ملتا ہے جو ہے چیکس والا ہوتا ہے۔ یہ طوال والا احرام ہو یا چیکس والا احرام ہو، عام طور پہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ گرما بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے اور دھوپ ہونے کی وجہ سے ہم یہ احرام نہیں لے کر کے نارمل پتلے والا احرام لے لیں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بات تو صحیح ہے کہ پتلا احرام ہم خرید لیتے ہیں جو باریک کپڑے میں ہوتا ہے، لیکن ہمیں دھوپ جب سخت ہوتی ہے تو وہاں پر پسینہ جذب کرنے کے لیے کپڑے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اگر طوال والا احرام ہمارے پاس رہے گا تو یہ طوال والا احرام پسینہ جذب کرتا رہے گا، اور اگر پتلا احرام رہے گا تو یہ پسینہ جذب نہیں کر پائے گا اور ہمارے کندھے کے اوپر وہ ٹکتا بھی نہیں ہے۔ چنانچہ بہت دشواری ہوتی ہے احرام کو سنبھالنے میں پیدل چلنے کے دوران۔ اس وجہ سے عام طور پر ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ وہ احرام ہم خریدیں جو ہمارے کندھے کے اوپر ٹک بھی سکے اور پسینہ آنے کی صورت میں پسینہ وہ جذب بھی کر لے۔ اس کے لیے بہتر رہے گا کہ تھوڑا سا طوال کے ٹائپ کا احرام ہی ہم خریدیں۔ دوسرے، آج کل نیچے جو دوسرا کپڑا لنگی کے طور پر باندھا جاتا ہے، وہ چونکہ کپڑا کھلا ہوا ہوتا ہے تو کھلی ہوئی لنگی باندھنے کا آئیڈیا ہوتا نہیں۔ یوٹیوب وغیرہ پر کچھ ویڈیوز دیکھ کر کے ہم لوگ اس کی پریکٹس کر لیں تو بہت بہتر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی عادت نہیں ہونے کی وجہ سے دشواری بہت ہوتی ہے اور بے چینی بڑی لگی رہتی ہے۔ اس میں اگر ہم کہیں پر لیٹیں تو بہت بے چینی ہوتی ہے کہ لنگی وہ کھلتی جاتی ہے۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ اگر ہم وہ کھلی لنگی لے رہے ہیں تو اس کو باندھنے کے لیے یوٹیوب پر بہت سارے ویڈیوز موجود ہے۔ خاص طور سے اس کا اہتمام کریں دیکھنے کا، اور اس کو ہم باندھنے کی پریکٹس کر لیں۔ لیکن ابھی ایک اچھی بات یہ ہے کہ بعض دکانوں کے اوپر حوضری کے کپڑے میں ایک ایسی لنگی دستیاب ہے جس کو سیون نہیں ہے۔ جیسے ہماری بنین ہوتی ہے گول، اور گول بنین کے اندر جو ہے گول پن میں کہیں پر سلائی نہیں آتی، ایسے ہی حوضری کے کپڑے میں ایسی لنگی بھی بعض دکانوں کے اوپر دستیاب ہے۔ آپ اگر وہ خرید لیں تو لنگی باندھنے میں بہت آسانی آپ کو ہو جائے گی۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جو سلا ہوا کپڑا پہننا یہ منع ہے احرام کی حالت میں۔ وہ سلا ہوا کپڑا ہے جو جسم کی ساخت پر سلا گیا ہو، یعنی جیسے ہمارے ہاتھوں کے لیے اور ہمارے جسم کے لیے ہم جیسے اپنے کرتا سلواتے ہیں، تو جسم کی ساخت پر سلا ہوا کپڑا پہننا یہ احرام کی حالت میں ناجائز ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنی لنگی کو گھر میں بھی ایک سیون مار لے، جو کھلی لنگی ہوتی ہے اس کو سیون مار کر کے گول بنا لے، تو ویسی لنگی پہننا بھی حالت احرام میں جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کی گنجائش ہے۔ ایسے ہی بعض لوگوں کو وہاں بھی دیکھا جاتا ہے
اور یہاں سے جانے کے وقت میں بھی ایسا اگر کوئی کریں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ لوگ اوپر کے احرام کی جو چادر ہوتی ہے اس کو گنڈی ٹاک لیتے ہیں تاکہ وہ ٹک کر کے رہے. اگر کوئی ایسا کر لیں تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ایسا کر سکتے ہیں، جائز ہے. تو احرام کے واسطے ایک مشورہ یہ ہے کہ طوال کا احرام آپ یا ایسا موٹا والا احرام جو آپ کا پسینہ جذب کر سکے وہ لینے کا اہتمام کریں. اور لنگی کے لیے جو کپڑا ہوتا ہے احرام کا اس کو اگر کوئی سیون مارنا ہو تو سیون بھی مار سکتے ہیں. اور دوسرے بغیر سلی ہوئی لنگی بھی بازار میں احرام کے لیے دستیاب ہے، وہ بھی اگر خرید لے تو زیادہ بہتر ہے. دوسرے یہ ہے کہ بعض مرتبہ آپ کو اندازہ ہوگا اور مسئلہ تو معلوم ہوگا کہ حالت طواف ہم کو حالت وضو میں کرنا ضروری ہے، اور مجمع بہت ہوتا ہے، اور اگر اوپر سے طواف کیا جائے بلڈنگ میں سے تو اس صورت میں طواف لمبا ہوتا ہے، تقریباً پون گھنٹے، 1 گھنٹے، 1.5 گھنٹے میں جیسے پبلک ہوتی ہے وہ میٹر کرتی ہے. تو اتنی دیر میں ایک طواف 7 چکر مکمل ہوتے ہیں. تو بعض مرتبہ اگر دوران طواف وضو ٹوٹ جائے تو وضو کرنے کے لیے بالکل ہم کو باہر جانا پڑے گا، اور باہر جا کر کے وضو کر کے اندر آنا پڑے گا. اب تو جو ٹوائلٹس اور وضو خانے ہیں وہ قریب نہیں ہیں، کافی دور ہو گئے ہیں. تو اتنی دور جا کے وضو کر کے آنے میں بڑا وقت لگتا ہے، اور جب مجمع زیادہ ہوتا ہے تو بہت دشواری بھی ہوتی ہے. تو اس کے لیے ہم ایک اسپرے باٹل اپنے ساتھ رکھ لیں. جیسے نائی کے پاس، باربر کے پاس، حجام کے پاس ایک باٹل ہوتا ہے جس سے وہ بالوں پر پانی مارتے ہیں، ایسے ہی ہم گھر میں استری کرنے کے لیے کپڑوں کو ایک باٹل رکھتے ہیں، کپڑوں کے اوپر پانی مار کر کے ہم استری کرتے ہیں. ایسا ایک اسپرے باٹل ہم ساتھ رکھ لیں. اور میرے خیال میں اگر 1.5 لیٹر کا باٹل ہو تب بھی کافی ہے، لیکن 1.5 لیٹر تو بہت کم ہو جائے گا، 1/2 لیٹر کا تو ہونا چاہیے، 500 ml کا. اب اس کو کیا کریں گے کہ اگر ہمارا خدا نخواستہ وضو ٹوٹ جائے تو آپ اس اپنے منہ پر اسپرے کر لیں. تو وضو کرنے کے لیے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ تقاطر ضروری ہے. اگر ہم صرف کچا ہاتھ اپنے چہرے کے اوپر اور اپنے ہاتھوں کے اوپر پھیر رہے ہیں تو اس کو مسح کہتے ہیں. اور وضو کب کہیں گے؟ جبکہ تقاطر یعنی قطرے تھوڑے سے ٹپکنا چاہیے. اگر ہم منہ کے اوپر پانی اسپرے کر لیں تو 2-4 قطرے ٹپک جائیں گے اور اس سے ہمارا منہ پورا کچا ہو جائے گا. ایسے ہی ہاتھ کے اوپر اسپرے کر لیں تو ہاتھ ہمارا پورا کچا ہو جائے گا. اتنا اسپرے کریں جس سے پانی تھوڑا بہت کچھ چند قطرے ٹپک سکے. اور ایسے ہی پیر کے اوپر، اور پھر اسی سے ہم سر کا مسح کر لیں. اس سے ہوگا یہ کہ جو باہر جا کر کے وضو کر کے آنے کی دشواری ہے ہم اس سے بہت آسانی کے ساتھ بچ جائیں گے، اور وہاں کا وہاں ہمارا وضو بھی ہو جائے گا اور ہمارا طواف بھی جاری ہو جائے گا. تیسرے یہ ہے کہ چپل یہ ہمارے حج کے اندر سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے. دیکھیے اگر ہم چپل خریدنے میں کچھ کوتاہی کریں گے اور کوئی بھی سلیپر ہم خرید کر کے چلے جائیں گے، پہلے تو مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ ہمیں چپل ایسی پہننا ہے جو 2 پٹی والی ہو. یہ مرد حضرات کے لیے ہے، خواتین شو بھی پہن سکتے ہیں، لیکن جو مرد حضرات ہیں وہ 2 پٹی والی چپل پہنیں گے. اب 2 پٹی والی چپل ہونا ہے تو بعض لوگ ربر کی چپل خرید کے لا لیتے ہیں، اور کوئی بھی ایک نارمل خیال یہ ہوتا ہے کہ بھئی چپل وہاں جانے کے بعد گم ہو جائے گی، اور چپل گم ہو جائے گی تو پھر ہم کو خرید کے فائدہ کیا ہے مہنگی والی چپل. اس لیے بہت ہی نارمل اور بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ گھر کے اندر پرانی رکھی ہوئی جو چپل ہوتی ہے وہ رکھ کے لا لیتے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ وہاں تو جا کر کے چپل گم ہو جائے گی. پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کو چپل کی حفاظت اپنے ایسی ہی کرنی ہے جیسے آپ اپنی کوئی قیمتی چیز کی حفاظت کرتے ہوں. کوشش کریں کہ اپنے چپل کی ویسی حفاظت کریں. اور چپل قیمتی ہو یا کم قیمت والی ہو، بعض مرتبہ اگر ہماری چپل گم ہو جائے تو حرم کے باہر تک ہم کو ننگے پیر جانا پڑتا ہے. اگر دھوپ کا موقع ہوگا تو جو حرم کا اندرونی حصہ ہے وہاں پر تو ایسے پتھر بچھے ہوئے ہیں جو دھوپ کے باوجود بھی گرم نہیں ہوتے، لیکن جہاں وہ پتھر کی حد ختم ہو جاتی ہے اتنے سخت گرم پتھر ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے برداشت سے باہر ہے. ایک پتھر کے اوپر ایک قدم رکھنا بھی ہمارے لیے مشکل
مشکل ہوتا ہے، اس لیے بہت دشواری ہوتی ہے، خاص طور سے ایسے وقت میں جب کہ ہماری چپل گم ہو گئی ہو اور ہم کو حرم کے باہر جانا ہے چپل خریدنے کے لیے۔ تو اس وجہ سے چپل کی حفاظت کرنا ہمارے لیے بہت اہم ہے، اور اس کے لیے مشورہ یہ ہے کہ ایک بیگ آتا ہے جو اوپر سے ڈوری والا ہوتا ہے اور کپڑے کا بیگ ہوتا ہے۔ بچے عام طور پر ایگزامس کے وقت میں اپنا صرف پیڈ رکھنے کے لیے وہ اوپر سے ڈوری کھینچ کر کے اس کو ٹائٹ کر لیتے ہیں، اور کپڑے کا بیگ ہوتا ہے وہ دال لے کے چلے جاتے ہیں۔ تو ایسا بیگ ایک ہم ضرور اپنے ساتھ رکھیں، اور اس بیگ کو ایک پانی کا بوٹل اور چپل کے لیے ہم خاص طور سے اہتمام سے رکھیں، اور اس جیسے ہی ہم حرم میں داخل ہوں اور چپل اتارنے کا وقت آئے تو اپنی چپل اتار کر کے اپنے بیگ میں رکھ لیں اور بیگ پیچھے لگا کر کے اندر چلے جائیں۔ تو اس سے ہوگا یہ کہ آپ کی چپل آپ کے پیٹھ پر پڑی رہے گی۔ یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پیٹھ پر چپل رکھ کے طواف کرنا کیسا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، چپل آپ کے ساتھ رہے گی۔ اور دوسری گزارش ہماری یہ ہے کہ جہاں ہم کو چپل پہن کر کے نہیں جانا ہے اور چپل اتار کر کے جانا ہے، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کو اے سی کی عادت نہیں ہونے کی وجہ سے وہاں پر پتھر ٹھنڈے ہوتے ہیں، وہاں پر اے سی فل چلتا ہے اور بڑا زبردست ٹھنڈک ہونے کی وجہ سے وہاں جو پتھر ہے وہ پتھر ٹھیک ٹھاک ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ اب ہمیں اس کی عادت نہیں ہے تو ہم ننگے پیر بھی زیادہ دیر تک چلتے نہیں ہیں، پیر ٹھنڈے ہو کر کے سن ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ ایسے ساکس رکھیں جو صرف پنجے کے لیے استعمال ہوتے ہوں، جیسے شو آتا ہے وہ شو کے شیپ میں ساکس بھی ملتے ہیں، آپ وہ ساکس رکھ لیں اور وہ ساکس پہن کر کے آپ اندر چلے جائیں، اور اگر نارمل دوسرے ساکس ہیں تو وہ بھی پہن سکتے ہیں۔ خاص طور سے ونٹر میں اور سردی کے زمانے میں استعمال ہونے والے ساکس ہوں تو وہ بھی پہن سکتے ہیں۔ آپ کو جو سوٹیبل ہے اور آپ کے لیے جس ساکس میں آپ اپنے آپ کو کنوینینٹ فیل کریں گے وہ ساکس آپ اپنے ساتھ رکھیں، تاکہ نیچے کے پتھر کی جو ٹھنڈک ہوتی ہے اس کی وجہ سے آپ کے پیر سن نہ ہو اور آسانی کے ساتھ آپ چل سکیں۔ ہماری بات چپل پر چل رہی تھی، تو اگر اندر جانا ہے تو چپل اپنی پیٹھ پر رکھ لیں اور بیگ میں چپل محفوظ رکھیں، باہر آ رہے ہیں چپل اتار کر کے پہن لیں۔ لیکن ایام حج میں، یہ عمروں کے لیے تو بہت آسان ہے، ایام حج میں 5 دن تک ہم کو وہ چپل استعمال کرنا ہے۔ بعض مرتبہ اگر سواری کا مناسب انتظام نہ ہو، یا انتظام تو ہے لیکن ہم کو کسی وجہ سے سواری اور بس نہیں مل سکی، تو آپ کو یوں سمجھیے کہ مینا سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے واپس مینا، یہ سب ہم کو اللہ نہ کرے بعض مرتبہ پیدل آنا پڑتا ہے، اور سخت چلچلاتی دھوپ ہوتی ہے، اس وقت ہم کو پیدل چلنا پڑتا ہے۔ تو ایسے وقت میں ہماری جو چپل ہوتی ہے اگر وہ ساتھ نہ دے، یا پٹیوں کے پاس اگر چھالے آنا شروع ہو جائیں، یا انگوٹھے کے پاس اگر چھالے آنا شروع ہو جائیں، تو اس صورت میں ہمارے لیے یہ معاملہ بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ چپل انتہائی گرم، زمین انتہائی گرم، اوپر سے دھوپ کی بڑی زبردست تمازت، اور جو چپل پہن کر کے ہم چل رہے ہیں جس کی ہمیں عادت بھی نہیں ہے، وہاں پر جہاں جہاں پٹیاں ہیں وہاں پر بڑے زبردست چھالے، اور چھالوں کے اندر جلن، اور دھوپ کی وجہ سے اس کے اندر بڑی سختی۔ اور خاص طور سے جو بڑے عمر والے لوگ ہوتے ہیں وہ تو بالکل چل ہی نہیں پاتے ہیں اور بیٹھ بھی نہیں پاتے ہیں، کہاں بیٹھیں گے، کہاں چلیں گے، بڑی عجیب کشمکش ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اگر ہمارے پاس استطاعت ہے تو چپل کی کوالٹی کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہ کریں، بہتر ہے کہ ہم بہتر سے بہتر، اچھی سے اچھی کوالٹی والی چپل ہم استعمال کریں، اور وہ چپل خرید لیں جس چپل کے اندر ہم کو آرام ہو، سکون ہو، اور آرام کے ساتھ ہم زیادہ دیر تک اور زیادہ دور تک چل سکیں، ایسی چپل کا اہتمام کریں۔ چپل کی خریداری کے اندر بالکل بھی ہم بخل سے کام نہ لیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ جب چپل کے گمنے کا اندیشہ ہے تو ایک سے زائد چپل ہم کو رکھنا پڑے گا، اور اس کے اندر ہم کو سہولت رہے گی۔ وہاں جو چپل آپ کو ملتی ہے عام طور پر پلاسٹک کی چپل ملتی ہے، اور وہ چپل سے اکثر و بیشتر ہمارے پیر متاثر ہوتے ہیں، کٹتے ہیں، پیروں پر چھالے آ جاتے ہیں، تو وہ چپل کچھ زیادہ فائدہ مند نہیں رہتی اور کافی مہنگی بھی ملتی ہے۔ تو ایک سے زائد رکھ لینا یہ بہتر ہے، لیکن
ایک سے زائد رکھیں گے، مثال کے طور پر آپ 3 جوڑی رکھیں گے تو 3 جوڑی چپل میں سے ایک جوڑی آپ انتہائی بیسٹ کوالٹی کی چپل ضرور رکھیں، دوسری چپلیں آپ عمرے کے لیے استعمال کر لیں، لیکن حج کے لیے خاص طور سے بیسٹ کوالٹی کی اچھی چپل کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ تیسرے، بنین جو ہم خریدتے ہیں وہ بنین جیب والی اگر خرید لیں تو زیادہ بہتر ہے، چونکہ ہم جب احرام اتار دیں گے، مثلا یہ ہے کہ 10 ذی الحجہ کو جب ہم جمرہ عقبہ کی اور بڑے شیطان کی رمی کر لیں گے تو اور اس کے بعد طواف زیارت، اس کے بعد جب ہم حلق کرا لیں گے، ہماری قربانی ہو جائے گی، تو ظاہر بات ہے کہ اب ہم احرام کھول دیں گے اور ہم جو ہے اپنے سلے ہوئے کپڑے پہن سکتے ہیں، لیکن گرمی بڑی سخت ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے ہم جو ہے بالکل پتلے والے کپڑے پہنیں گے گرمی کے حساب سے۔ اب وہاں یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا کرتا جیب والا ہوتا ہے تو اس کے اندر سے چوری کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت آسانی کے ساتھ چوری ہو سکتی ہے، جیب کاٹنا بہت آسان ہوتا ہے، اس لیے یا تو اپنی بنین کو جیب سلوا لیں یا جیب والی بنین بھی بعض مرتبہ مارکیٹ میں دستیاب ہوتی ہے، وہ جیب والی بنین بھی خرید لیں، اور ایسے ہی انڈر ویئر بھی اپنے ساتھ رکھیں، کیونکہ احرام بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ بغیر انڈر ویئر کے بہت بے چینی ہوتی ہے، تو احرام کھولنے کے بعد پھر وہ انڈر ویئر بھی پہن سکتے ہیں۔ ایسے ہی کپڑے جو ہم ساتھ رکھتے ہیں وہ کپڑوں میں خاص طور سے لحاظ رکھیں کہ ایسے کپڑے ہمارے ساتھ ہو جو وہاں کے موسم کے مناسب ہو۔ اس وقت وہاں پر شدید گرمی کا زمانہ رہے گا، اس لیے ہم جو ہے زیادہ تر کاٹن کے کپڑے اپنے ساتھ رکھیں گے تو زیادہ بہتر ہے، اور جو ہے موٹے کپڑے رکھنے کی صورت میں تھوڑا سا دشواری ہونے کا اندیشہ ہے۔ خواتین کے لیے ہم کو معلوم ہے کہ جو احرام ہوتا ہے وہ احرام خواتین کا بس یہ ہے کہ وہ اپنے سر کے بال بھی چھپائے رکھیں اور جو ہے جسم بھی پورا ان کا چھپا ہوا رہے گا، بس ان کا جو چہرے کا مسئلہ ہے وہ تھوڑا سا نازک ہوتا ہے، چہرے کے اوپر پردہ چپکا ہوا رہے، جیسے ہم نوز پیس لگاتے ہیں یا ہم ماسک لگاتے ہیں، حالت احرام میں وہ ناجائز ہے۔ البتہ چہرے کو چھپانا تو ہر حال میں ضروری ہے، جیسے ہم عام حالات میں چہرہ چھپاتے ہیں تو حالت احرام میں تو بدرجہ اولیٰ چہرہ چھپنا چاہیے۔ اس کے لیے بہت اچھے اس وقت اچھی کوالٹی کے کیپس ملتے ہیں، وہ کیپ کے اوپر پردہ لگا ہوا ہوتا ہے، وہ کیپس ہم اہتمام سے خرید لیں، انشاءاللہ بڑی سہولت ہوگی اگر وہ کیپ ہمارے پاس رہے گا۔ اور ایک مشورے کے طور پر یہ بات ہے کہ عام طور پر ہماری خواتین بلیک برقع پہنتی ہیں اور وہی زیادہ بہتر ہے ان کے لیے کہ بلیک برقعے کا استعمال کریں، لیکن حج کے موسم میں جب کہ گرمی شدید ہو، ہر حج کے لیے بھی یہ مشورہ نہیں ہے، بلکہ جب شدید گرمی کا زمانہ ہو تو اس وقت بلیک کلر یہ گرمی کو بہت زیادہ کھینچتا ہے، اس کے نتیجے میں عورتوں کو بہت زیادہ بے چینی ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے خواتین کے لیے ایک مشورہ یہ ہے کہ صرف حج کے موقع کے لیے کم از کم ہم لائٹ کلرز کے برقعے اگر لے لیں تو ایک تو گرمی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، دوسرے وہاں پر سب بلیک برقعے میں رہنے کی صورت میں پہچانے نہیں جاتے لوگ، تو اگر کوئی ڈیفرنٹ کلر برقعے کا رہے گا تو محرم کو پہچاننے میں آسانی ہوگی، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ بہت سی مرتبہ تھوڑی دشواری کا سامنا ہو جاتا ہے، سب بلیک کلرز میں ہیں تو خواتین کہاں گم ہو گئے، کدھر کھو گئے، وہ آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، آپ انہیں ڈھونڈ رہے ہیں، اس لیے کوئی لائٹ کلرز کے اگر برقعے ہم خرید لیں تو یہ ہمارے لیے زیادہ سہولت ہوتی ہے۔ ایسے ہی عام طور پہ بیڈ شیٹس کے سلسلے میں یہ کہا جاتا ہے بچھانے کے لیے اور اوڑھنے کے لیے دونوں علیحدہ اہتمام ہمیں کرنا چاہیے، اور پلو کے لیے ایئر پلو بہت مناسب ہوتا ہے، وہ استعمال کر لیں اور اس کے بعد اس کی ہوا نکال کر کے ہم رکھ لیں، کم جگہ لگتی ہے، لائٹ ویٹ ہوتا ہے، لیکن بعض لوگوں کو ایئر پلو بنتا نہیں ہے، جن کو ایئر پلو نہیں بنتا ہے وہ بالکل بھی خواہ مخواہ وہاں ایئر پلو کو پریکٹس کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ہوتا یہ ہے کہ وہاں پر ہمیں صحت کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے، اگر ہم اس کی حفاظت نہیں کریں گے تو وہاں طبیعت خراب ہو جائے گی تو بہت دشواری ہو جائے گی۔ ایسے ہی پلاسٹک میٹ
اب بہت عام طور پہ ملتی ہے احرام کے ساتھ، احرام کے جو ہے اشیاء کے ساتھ، وہ پلاسٹک میٹ خرید لیں، بہت زیادہ کام آتی ہے۔ بہت سی مرتبہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی مزدلفہ میں پورے قالینیں بچھی ہوئی ہے اور ساری سہولتیں وہاں پر موجود ہے، لہٰذا میٹ لے جانے کی ضرورت نہیں۔ ہم یہ سب باتوں میں نہ پڑیں، اگر ہم کو وہ قالین مل جائے تو شکریہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر قالین نہ ملے تو بعض مرتبہ ہمیں فٹ پاتھ پہ ہی رات گزار دینی پڑتی ہے، راستوں میں رات گزار دینی پڑتی ہے، بڑے عجیب و غریب حالات ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ پلاسٹک میٹ رکھنے کے سلسلے میں مسٹیک بالکل نہ کریں، اور بہت اہتمام کے ساتھ یہ میٹ بھی رکھ لیں، جانماز بھی رکھ لیں، اور تسبیح کاؤنٹر وغیرہ بھی اپنے ساتھ لے لیں، اور ایسے ہی پانی کا بوٹل اپنے ساتھ ضرور رکھیں، اور یاد رکھیں کہ ہم کوئی دو لیٹر کا بوٹل لے کے چلے جا رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہے 1 لیٹر کا بوٹل رکھتے ہیں۔ جتنا ہمارا راستہ ہے، راستے کے اندر پانی پینے کے لیے، وضو کے لیے بڑی فراوانی کے ساتھ دستیاب ہوتا ہے۔ آپ اگر بڑا بوٹل رکھیں گے تو کیری کرنے میں آپ کو دشواری ہوگی، سامان زیادہ اٹھا کے لے جانے میں بہت جلدی تھکن ہو جائے گی۔ اس وجہ سے ہم صرف آدھے لیٹر کا بوٹل رکھیں، اور جہاں جہاں ہم کو راستے میں پانی ملتا رہے بوٹل بھرتے رہیں، وہیں پر پانی پیتے رہیں، اور 1/2 لیٹر کا بوٹل 500 ml کا بوٹل بھر کر کے اپنے ساتھ رکھ لیا کریں۔ یہ ترتیب کے ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ بہت سی مرتبہ گرمی بڑی شدید ہوتی ہے، اوپر سے جو ہے دھوپ کی لو مار رہی ہوتی ہے، تو ایسے وقت میں جہاں بھی پانی نظر آتا ہے لوگ وہاں پر اپنا سر بھگا لیتے ہیں، اور سر بھگا کر کے پھر آگے جاتے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ بھائی بہت گرمی لگ رہی ہے سر کو، اس لیے اس کی وجہ سے آپ کا پورا جسم انتہائی گرم اور آپ کا سر ٹھنڈا، تو اس سے آپ کا صحت کے اوپر بڑا اثر پڑتا ہے اور شدید بیمار ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی ایسا نہ کریں کہ آپ صرف اپنا سر بھگائیں، بلکہ جب کبھی آپ کوئی ایسی جگہ پر پہنچیں جہاں پر پانی کا انتظام ہے اور آپ وہاں جو ہے اپنے آپ کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ وضو کریں، کہ چہرہ دھوئیں، پورے اطمینان سے ہاتھ دھوئیں، اور سر کا مسح کریں اور پیر دھوئیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ آپ کی گرمی ابھی تک جو دھوپ کی تمازت کو برداشت کر رہی تھی، آہستہ آہستہ یہ جسم کے مختلف اعضاء کے ذریعے سے وہ ان کو ٹھنڈک پہنچے گی۔ ایک دم گرمی سے ایک دم ٹھنڈک میں آ جائیں، ایک دم ٹھنڈک سے آپ ایک دم گرمی میں چلے جائیں، تو اس سے باڈی آپ کی جو ہے سپورٹ نہیں کرتی، جس کی وجہ سے بیمار ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ پہلے آپ وضو کریں۔ اب وضو کر لینے کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں تو اپنے جسم کے اوپر بھی کچا ہاتھ بھگو لیں، اس کے اوپر تھوڑا سا پانی ڈال لیں، اپنے سر کے اوپر آپ جو ہے کچے کپڑے سے آپ اپنے سر کو کی اسپونجنگ کر لیں، اور جو ہے آپ اپنے پیروں کو بھگوتے رہیں، یہ سب ہو سکتا ہے، لیکن وضو کریں۔ وضو کرنے کے بعد اپنے پیر اہتمام سے دھوئیں، اس کے بعد پھر ہم اپنے باڈی کو کی اسپونجنگ کرنے کا سوچیں۔ اس سے پہلے ہم اگر خواہ مخواہ ہی سر دھوتے رہیں گے اور پھر سر کو دھوپ کی تمازت میں سکھاتے رہیں گے، تو اس کی وجہ سے ہم بہت شدید بیمار ہو جائیں گے اور بڑی دشواری کا سامنا ہوتا ہے۔ ایسے ہی بعض چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہے، نیل کٹر ہے اور مرر ہے اور قینچی ہے، اور ایسے ہی جو ہے بلیڈ وغیرہ ہے، مشین ہے، یہ ساری چیزیں، ٹرمر ہے، یہ ساری چیزوں کا اہتمام ہم کو کر لینا چاہیے اور اس کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے۔ توال کے طور پر بہت سارے لوگ گھر میں جو توال استعمال کرتے ہیں وہ توال لے کر کے چلتے ہیں۔ ہمارا مشورہ یہ ہے کہ بھئی بس جسم کو سکھانا ہی تو ہے، اس لیے آپ بہت لائٹ ویٹ اور چھوٹی سی توال اپنے ساتھ رکھیں۔ بس جسم تو چھوٹی توال سے بھی سوکھ جائے گا، پتلی توال سے بھی سوکھ جائے گا، سامان ہمارے پاس جتنا ہلکا رہے گا اتنی سہولت رہے گی۔ ایسے ہی صابن کے سلسلے میں بھی یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حالت احرام میں خوشبودار صابن کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، خوشبو ہی استعمال نہیں کی جا سکتی۔ اب جتنے صابن ہمارے پاس دستیاب ہیں وہ سب خوشبودار صابن ہوتے ہیں۔ احرام کی دکانوں پر ایک بغیر خوشبو کا صابن بھی دستیاب ہے، آپ ضرور وہ صابن خرید لیں۔ جب کبھی حالت احرام میں، خاص طور سے جب ہم مینا جا رہے ہوں، تو اس وقت اس کو بھی ساتھ میں کیری کر لیں
تاکہ وہاں پر ہم کو صابن کے استعمال کی ضرورت پیش آئے تو وہ صابن اہتمام سے ہم لگا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ بغیر خوشبو کا صابن ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک چیز یہ بھی ہم کو ذہن میں رہنا چاہیے کہ بہت سارے لوگ دعاؤں کی گزارش کرتے ہیں، بہت اہتمام سے دعائیں کرنے کا ہمیں بھی ارادہ ہوتا ہے۔ ایک کوشش یہ کر لی جائے تو بہتر ہے کہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی فہرستیں ہم بنا لیں، اور کم از کم حرمین شریفین میں، خاص طور سے حرم مکی میں ان کے لیے نام لے کر کے دعا کر لیں، اور حرم مدنی میں اور مدینہ منورہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو سلام پہنچانے کے سلسلے میں جو ہے نام لے کر کے سلام پہنچانے کا اہتمام کر لیں۔ لیکن جب ہم باب السلام سے سلام پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جالی کے سامنے ہم کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت زیادہ دیر ہم کو کھڑے ہونے کا موقع نہیں ملتا، بہت وہاں پر سیکیورٹی ہوتی ہے اور وہ بہت تیزی کے ساتھ لوگوں کو وہ آگے بڑھاتے ہیں، تو اس وقت تو ہم اپنا سلام پیش کر دیں، اور آپ کو دوسرے ویڈیوز کے اندر تفصیلات مل جائے گی کہ کیسے سلام پیش کرنا ہے۔ لیکن جو یہ دوسرے لوگوں کی طرف سے سلام پیش کرنے کی بات ہے تو باہر نکل کر کے جہاں سے گنبد خضرا ہم کو نظر آتی ہے صحن میں سے، تو وہاں ٹھہر کر کے بھی ہم سلام پیش کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور وہاں سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ ہمارا سلام لیں گے، اور ان تمام لوگوں کی طرف سے سلام پیش کر سکتے ہیں جنہوں نے گزارش کی۔ اگر نوٹ ڈاؤن کر لیں ہم ان کے ناموں کو تو ٹھیک ہے، نہ کریں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ جن جن لوگوں نے آپ کو سلام کہنے کے لیے کہا ہے آپ ان سب کا سلام قبول فرما لیجیے۔ ایک اور چیز یہاں، اگر ہم کو چھتری مل جائے، امبریلا مل جائے یہاں، تو کیوں نہیں ملے گی، مل تو جائے گی بہت آسانی کے ساتھ، لیکن اس انتظار میں نہ رہیں کہ وہاں پہنچ کر کے ہم خرید لیں گے، یہیں سے لے جانے کا اہتمام کریں، اور بلیک کلر کی چھتری نہ لیں۔ یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ دھوپ، بلیک کلر جو ہے دھوپ کو آبزرو کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ بے چینی ہوتی ہے۔ اگر کوئی اور کلر کی، جو لائٹ کلر سے، اگر وہ کلر کی چھتری ہم کو مل جاتی ہے تو بہت آسانی کے ساتھ جو ہے ہم اس کو خرید لیں اور خرید کر کے اپنے ساتھ رکھ لیں، وہاں انتظار نہ کریں۔ اگر وہاں مل جائے تو بہت ٹھیک ہے، ورنہ یہیں سے ہم کو لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ البتہ ایک بات اور اس کے اندر ایڈ کر لیں کہ کولنگ گلاسز بھی ہم لے لیں۔ ہوتا یہ ہے کہ بعض مرتبہ دھوپ کی وجہ سے بہت بے چینی ہو جاتی ہے اور آنکھیں چندیا جاتی ہے، بہت سارے لوگوں کو الرجی ہوتی ہے اور آنکھیں گدگدانا شروع ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے اگر کولنگ گلاس لینا ہے تو وہ بھی لے لینے کا اہتمام کریں۔ ایک بیگ ہمارا ایسا ہونا چاہیے کہ جس بیگ میں ہم پاسپورٹ اور ہمارے ضروری ڈاکیومنٹس ہم رکھ سکیں، ایسا ایک بیگ ہونا چاہیے۔ جو کمر میں بننے کا پٹا آتا ہے، وہ پٹے میں آپ کو بازار میں دو طرح کے پٹے دستیاب ہیں۔ ایک بالکل ایک دم سلم ہوتا ہے جس میں ہم فون بھی صحیح طریقے سے نہیں رکھ سکتے اور بہت ٹائٹ ہو جاتا ہے، اگر ہم اس میں فون بھی رکھتے ہیں تو بہت ٹائٹ ہو جاتا ہے، اور اگر ایسا پٹا ہم لیں گے تو اس کی صورت میں فون رکھنے میں بھی دشواری ہوگی، اور ساتھ میں ہم کو ہر حال میں پاور بینک رکھنا پڑے گا۔ اگر پاور بینک لینا بھول جائیں تو آپ کو بہت دشواری ہو جائے گی، خاص طور سے آج کل تو فون کی بہت زیادہ ضرورت پیش آتی ہے اور بیٹری بہت تیزی کے ساتھ اتر جاتی ہے، گرمی کی وجہ سے بھی اتر جاتی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ ہر جگہ چارجنگ پوائنٹ ہم کو ملتے نہیں، خاص طور سے مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، ادھر ادھر، وہ اس کی وجہ سے دشواری ہوتی ہے۔ تو کم سے کم ہمارے پاس اتنی بیٹری سیونگ ہونی چاہیے کہ جس سے 3-4 دن ہم آسانی کے ساتھ، 5 دن ہم آسانی کے ساتھ گزار سکیں۔ اس کے لیے پاور بینک کا بڑا اہتمام کریں اور پہلے سے اس کو چارج کر کے رکھ لیں۔ اور یہ جو پاور بینک اور فون رکھنے کے لیے اگر ہم کمر کا پٹا استعمال کرتے ہیں تو آپ یاد رکھیے کہ بازار میں جو کمر کا پٹا دستیاب ہے وہ ایک دم سلم والا بھی ملتا ہے، لوگ بہت خوشی کے ساتھ اس کو لے لیتے ہیں کہ بھئی بڑا زبردست ہے اور بہت باریک والا ہے، یہ آپ کے فون کے لیے بھی صحیح کام نہیں دیتا۔ اس میں اس بات کی کوشش کریں کہ ایسا پٹا ہم کو مل جائے جس میں ہم لگانے کے بعد آسانی کے ساتھ فون اور پاور بینک کے علاوہ
ہم اپنے ضروری ڈاکیومنٹس اور کچھ پیسے بھی آسانی کے ساتھ وہاں رکھیں تو ہم کو نکالنے اور رکھنے میں دشواری نہ ہو۔ ظاہر بات ہے کہ یہ پٹا ہمارے سامنے کی طرف، یعنی فون وغیرہ ہمارے سامنے کی طرف ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم کو نگرانی میں بھی آسانی ہوتی ہے، تو یہ ہم کو رکھنا چاہیے۔ اس میں بیگ کے سلسلے میں یہ بات ذہن میں رہے کہ بہت سی مرتبہ ہم بیگ خریدتے وقت بعض مرتبہ مہنگائی اور جو ہے قیمتوں کی وجہ سے تھوڑا سا کمزور والا بیگ خرید لیتے ہیں۔ اگر بیگ کے ویلز خراب ہو جائیں تو وہ بیگ پورا سفر حج آپ کے سر پہ سوار ہو جاتا ہے۔ اس لیے بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں کوالٹی میں کمپرومائز کرنا یہ ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضرور آپ ایسا بہترین بیگ خریدیں جس کے ویلز بہت مضبوط رہیں اور پورا سفر حج آسانی کے ساتھ وہ چل سکے۔ ایئرپورٹ میں تو عام طور پر چونکہ اکثر و بیشتر پالش پتھر ہوتے ہیں، اس لیے بہت آسانی کے ساتھ بیگ موو ہو جاتا ہے، لیکن جب ہم وہاں ہوٹل میں اترتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ بس سے ہمارا سامان اتار کر کے ہوٹل کے اندر لے جانا ہوتا ہے۔ ہوٹل میں بھی ٹھیک ہے، صحیح پالش پتھر ہوں گے اور وہاں کی لفٹ وغیرہ رہے گی، وہ زیادہ مسئلہ نہیں، لیکن بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ ٹریفک پرابلمز کی وجہ سے بس والا بالکل ہوٹل کے انٹرنس پر بس نہیں ٹھہراتا، بلکہ تھوڑا سا آگے لے جا کر کے وہ بس ٹھہراتا ہے، وہاں سے اتر کر کے ہم کو پیدل اپنے ہوٹل میں آنا پڑتا ہے۔ اور اس وقت جو روڈ وہاں پر ہوگی تو وہ روڈ ظاہر بات ہے کہ وہ ہمارے سوٹ کیس کے، ہمارے بیگ کے ویلز کے حساب سے بنی ہوئی تو نہیں ہوگی، بلکہ وہ جو بھی روڈ وہاں پر ہوگی وہ تھوڑا سا کانکریٹ کی روڈ رہے گی، مطلب یہ کہ وہ بڑی گاڑیوں کے حساب سے روڈ بنی ہوئی رہتی ہے، تو ہمارا بیگ اس میں آسانی کے ساتھ چلتا نہیں ہے۔ تو ایسی جگہوں پر خاص طور سے ویلز خراب ہو جاتے ہیں۔ جب ویلز خراب ہو جائیں تو اس کے بعد بہت پریشانی ہو جاتی ہے، اس لیے ہم بیگ کی خریداری میں بڑا اہتمام کریں کہ ایسا بہترین بیگ ہمارے ساتھ ہو کہ جس کے ویلز پر ہم کو پورا اطمینان ہو۔ پاسپورٹ، ویزا اور ایسے ہی جو ہمارے ضروری ڈاکیومنٹس ہے اس کا ایک زیروکس ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں پر زیروکس کی دکان نہ ملنے کی وجہ سے بعض مرتبہ دشواری ہو جائے، اس لیے اس کا بھی اہتمام ہمیں کر لینا چاہیے۔ ایسے ہی بعض چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر رسی ہے۔ رسی آج کل سوٹ کیس، پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ سوٹ کیس کو رسیوں سے باندھا جاتا تھا، آج کل اس کی ضرورت زیادہ ہوتی نہیں ہے، آپ بیگ اچھا والا لے لیں، لیکن بعض مرتبہ ضرورت اس کی پیش آ جاتی ہے کہ وہاں پر کپڑے سکھانے کے لیے ہم کو ضرورت پیش آ جائے، اور اس کے لیے بھی بہت سی مرتبہ ضرورت نہیں ہے، ایک کونے میں آ جاتی ہے، اگر ضرورت پڑے گی استعمال کریں گے، ضرورت نہیں پڑے گی بالکل استعمال نہیں کریں گے۔ آپ اس کو رکھ لیں، لیکن وہ استعمال میں آنا یا نہیں آنا وہ ایک ڈیفرنٹ میٹر ہے۔ اس لیے جب لوگ کہہ رہے ہیں اور لسٹ میں بات آ رہی ہے تو رکھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسے ہی ویئنگ مشین اپنے ساتھ ایک ضرور رکھیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ ویئنگ مشین کبھی بھی ہمارے ہینڈ کیری میں نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سی مرتبہ ہوتا یہ کہ ہم ویئنگ مشین سے اپنا ویٹ چیک کرتے ہیں اور چیک کر کے ہم اس کو ہینڈ کیری میں ڈال دیتے ہیں، اور جب وہ ہم ایئرپورٹ پر ہوتے ہیں تو ایئرپورٹ پر ہینڈ کیری جب ہم کو خالی کرنے کی بات آتی ہے تو ویئنگ مشین وہ لوگ نکال کر کے پھینک دیتے ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جس چیز کی بہت شدید ہم کو ضرورت تھی وہ چیز نکال کر کے پھینک دی گئی، چونکہ لمیٹڈ جو ہے ویٹ ہم کو رکھنا ہوتا ہے، 30 کلو ہے، 35 کلو ہے، 40 کلو ہے، 20 کلو ہے، الگ الگ فلائٹس کے اعتبار سے ویٹ الگ الگ ہوتا ہے۔ تو اگر ہم ویئنگ مشین ساتھ نہیں رکھیں گے تو بہت سی مرتبہ بہت دشواری ہوتی ہے کہ ہمارا ویٹ کتنا ہے ہم چیک نہیں کرتے، اخیر وقت میں لوگ شاپنگ کر کے لا کر کے سامان ڈالتے جاتے ہیں، اور جب ہم کو نکلنے کا وقت ہوتا تو وہ سارا سامان اپنے بیگ میں ڈالتے اور بیگ لے جا کر کے رکھ دیتے اور چیک نہیں کرتے کہ کتنے کلو ہے۔
اب ہوتا یہ ہے کہ جب وہ ایئرپورٹ پر پہنچتے ہیں تو اس کے بعد وہاں پر چیکنگ ہوتی ہے تو بہت ساری چیزیں وہاں پر نکالنی پڑتی ہے. اس لیے ایک تو ویئنگ مشین رکھیں ضرور. دوسرے یہ ہے کہ آپ ویٹ چیک کرنے کے بعد وہ ویئنگ مشین کو اپنے ہینڈ کیری میں ہرگز نہ رکھیں، بلکہ اس ویئنگ مشین کو آپ اپنے بیگیج میں ہی رکھیں. بیگ خریدنے میں ایک اور بات کا اہتمام کریں کہ جو زب ہوتی ہے بیگ کی، وہ ایک تو سنگل زب والا بیگ آپ کو ملتا ہے بازار میں اور عام طور پر وہ سستا بھی ہوتا ہے. ایسے ہی سنگل ویلز والے بیگ آپ کو ملتے ہیں، وہ سستے ہوتے ہیں. ایک بیگ ہوتا ہے جو ڈبل زب والا ہوتا ہے، مطلب آپ جب زب لگاتے ہیں تو وہ زب اوپر سے ایک لگتی ہے، اندر سے ایک لگتی ہے، 2 زب آٹومیٹک اس میں لگتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ زب کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بہت ترتیب کے ساتھ کوئی کی اور کنجی اس کے اندر ڈال کر کے اس کو کھولیں گے تو وہ ایک جگہ سے اگر کھل جائے بیگ تو پوری زپ آٹومیٹک کھل جاتی ہے. یہ ایک پرابلم زپ کے اندر ہوتا ہے. تو اور بہت سی مرتبہ اس پرابلم کی وجہ سے غیر غرض لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور چوریاں ہوتی ہیں، ظاہر بات ہے. تو ہم اگر بیگ ایسا خریدیں جو ڈبل زپ والا ہو تو یہ اس طرح چابی وغیرہ سے کھلے گا نہیں اور سامان ہمارا زیادہ محفوظ رہنے کی امید ہوتی ہے. اس لیے بیگ لیتے وقت اس بات کا اہتمام کہ ویلز اچھے ہوں، بیگ اچھا ہو، اور ڈبل زپ والا بیگ اگر ہم کو مل جائے تو یہ زیادہ ہمارے لیے مفید اور کارآمد رہے گا. پیسوں کے سلسلے میں ایک تو یہ ہے کہ ابھی SBI کی جانب سے بھی ہم کو ایک آفر دیا جا رہا ہے کہ آپ اس میں رکھا دیں اور جو ہے وہاں سے ہم آسانی کے ساتھ پیسے وڈرا کر سکتے ہیں. وہ مرضی کی بات ہے، ابھی اس کے سلسلے میں کوئی تجربہ تو ہے نہیں، پہلی مرتبہ ایسا سہولت SBI کی طرف سے مل رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ کیش ضرور رکھیں. پر ہیڈ کم از کم ایک 2000 ریال کا خرچہ تو عام طور پہ آنے کا اندازہ ہوتا ہے. 1500 سے 2000 ریال پر ہیڈ خرچہ تو آتا ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اخراجات ہوتے ہیں. اس لیے اگر ہم اکاؤنٹ میں پیسے رکھ رہے ہیں تب بھی کم از کم 500 ریال کیش میں ہمارے پاس تو رکھنا چاہیے. اور اگر ہم اکاؤنٹ میں نہیں رکھ رہے ہیں تو اس صورت میں ایک کم از کم 2 سے 2500 روپیے کے بقدر ریال ہمارے پاس ہونے چاہیے تاکہ بوقت ضرورت کام میں آ سکیں، پریشانی نہ ہو. اس لیے اگر ہم ان تمام چیزوں کا اہتمام کر لیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آسانی کے ساتھ ہمارا سفر مکمل ہو جائے گا اور بہت سہولت کے ساتھ یہ ہم جو ہے اپنے اس حج کے سفر کو کمپلیٹ کریں گے. بات اصل میں یہ ہے کہ حج ایک بہت ہی اہم ترین عبادت ہے. اس کے لیے اہتمام سامان کے اعتبار سے ہو یا عبادات کے اعتبار سے ہو یا روحانی اعتبار سے ہو، اگر ہم صحیح اہتمام اور صحیح تیاری نہیں کریں گے تو اس صورت میں کافی دشواریوں کا سامنا ہوتا ہے. اس لیے اس بات کی کوشش کریں کہ ان تمام چیزوں کا اہتمام کر لیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حج کو قبول و منظور فرمائے اور اس حج کو ہماری زندگی کے ایک بہت بڑے چینج اور زندگی کے بڑے انقلاب کا سبب اور ذریعہ بنائے.